کہ یہ کہ میں تکفیر کے مسئلے کو سمجھتا ہوں، اس مستانی کہ میں تکفیر نہیں کر رہا، لیکن ایک اس معنی میں کہ زندیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کفر کو اسلام باور کرواتا ہے۔ تو شیخ میں مرزا جہلمی کو امام الزنادقہ کہا کرتا ہوں، کبھی کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو شیخ کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ بھائی زندیق نا بہت سارے اہل علم نے ایسے لوگوں کو بھی کہا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف جو ہے جو روافض کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اگر اس معنی میں کوئی کسی کو زندیق کا مطلب تھوڑی کہ آپ تکفیر ہی کر رہے ہیں اس کو۔ جی شیخ، اگر یہی کسی مسئلہ نے کلیئر اس کرنا۔ معنی میں زندیق کہہ دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہم تکفیر کے زمرے میں لیں گے، نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی تکفیر کی جا رہی ہے، ورنہ ایسے سلف کے بھی اقوال ہے نا زندیق کہا، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ تکفیری جملہ ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ شیخ، میں آپ کی ویسے ابن ابی داؤد بھائی نا سب سے بہتر کچھ اگر حصہ لینا چاہ لے سکتے ہیں، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے شیخ زبیر الزئی کے تعلق سے، تو وہ مجھ سے بہتر وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے تعلق ہے اس شخص کا۔ نہیں شیخ، اگر اس بارے میں آپ کے پاس معلومات ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے۔ جی شیخ، اس نے دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو جب یہ یعنی کہ بقول خود یہ جب تحقیق کے میدان تحقیق کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مختلف لوگوں سے تعلقات قائم کیے، سوالات کیے، تو اسی طریقے سے شیخ زبیر الزئی صاحب سے بھی تعلقات کیے، اور اس نے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ 100 کے قریب سوالات ایک مجلس میں، اور شیخ زبیر الزئی جو ہے وہ ذرا کہتے ہیں بڑے حسن اخلاق کے مالک تھے اس حوالے سے، اور انہیں حسن زن رکھتے تھے، انہوں نے اس کے سوالات کے جوابات دیے، وہ اس سے ریکارڈنگ کر لی، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ملاقات ہوتی رہتی ہوگی، تو اس تحت یہ کہتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، جبکہ شیخ زبیر الزئی نے اپنی حیات کے اندر اس سے برات کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے یہ کہ ایک برا آدمی ہے، گندا آدمی ہے، اس سے برات کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو بات کرتا ہے کہ وہی بات ہے کہ کسی کے آگے سے گزر جانے کے بعد اس کا شاگرد قرار دے دیا جائے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی سننا چاہتا ہوں۔ سلف جو ہے نا وہ ایک بات بہت پیاری کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بدعتی جو ہے نا وہ بچھو کی طرح ہوتا ہے۔ بچھو جو ہے وہ عام حالت میں اپنا ڈنک چھپا کر کے رکھتا ہے، اور جب تھوڑا سا معمون ہوتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے، تب جا کر کے اپنا ڈنک نکالتا ہے اور ڈستا ہے۔ تو بدعتی بھی اول ظہور میں ایسا نہیں ہوتا کہ شروعات ہی اپنی ساری بدعتوں کا اظہار کر دے اور سارا باطن اپنا سامنے کھل کر کے رکھ دے۔ سارا آپ ابھی دیکھیں نا کہ کیسے آہستہ آہستہ اس کا باطن کھل رہا ہے۔ آج میں نے مرزا علی انجینئر کی ایک ویڈیو دیکھا، اس میں کوئی اس سے پوچھ رہا ہے کہ علم لگا سکتے ہیں کہ نہیں گھر میں، تو بولتا ہے لگا لو، لیکن یا حسین کے ساتھ یا محمد بھی لکھو۔ اور اس کی پرانی ویڈیو دیکھیں تو یہ بولتا ہے علم لگانا بدعت ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بدعتی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنے پر کھولتا ہے، آہستہ آہستہ اپنا زہر نکالتا ہے، کیونکہ اگر پہلے ہی والا میں وہ سارا اپنا باطن سامنے لوگوں کے کھول کے رکھ دے، تب تو لوگ سمجھ جائیں گے اور اس کو فالوور نہیں بنیں گے۔ تو پہلے اپنے فالوورز کی زمین بڑھاتا ہے، اپنے گرد لوگوں کو جمع کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب میرے ایسے اندھے معتقدین جمع ہو گئے ہیں جو میری ہر بات پہ آمنا صدقنا بولیں گے اور میرے مقابلے کے لیے دوسروں سے میرا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب وہ اپنے اصل عقائد کا اظہار کرتا ہے۔ این یہی معاملہ مرزا علی انجینئر کا بھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اس کی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، اب دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے باطن کا اظہار کر رہا ہے۔ ہاں، شیعت کے بارے میں دیکھ لیں، توحید کے بارے میں دیکھ لیں، شرک کے بارے میں دیکھ لیں، تو یہ تو ہر بدعتی کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس لیے عوام کو ہر اچھی دکھنے والی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اچھا، شاید اس نے وہ بھی کہا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم کو کھانا کھلانے کی طرف بھی شاید ترغیب دیا اس نے، جیسے وہ ربیع الاول میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، ایسے 10 محرم کو بھی۔ بہرحال وہ ویڈیو میرے پاس ہے نہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو ہمارے پاس بھیجے، میں بھی دیکھوں ذرا کیا اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ تو لیکن ایسا سننے میں آیا کہ اس نے وہ بات بھی کہی ہے کہ 10 محرم کو آپ کھانا بنا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، حالانکہ روزہ رکھنے کی بات ہے۔ تو وہ شیعوں والی بات کہاں سے اس کے اندر آ گئی کہ وہ سب کو سبھی شیخ اب یہ کیسا ہے نا، یہ فرقہ جو ہے اب اس کو اپنا راستہ الگ کرنا ہے، تو ہر وہ چیز بولے گا اور اس کے ماننے والے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے جو بالکل شاذ ہو، الگ ہو۔ جیسے موسیقی کے بارے میں دیکھیے کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے نا کہ اس کو ایک الگ فرقے کی حیثیت سے مشہور ہو جائے، تو اپنے مخصوص مسائل اب وہ ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں نے دیکھا کہ بابا بن رہے ہیں۔ استاد اور شاگرد کہنا کسی کو، تو اس کی بھی ایک بنیاد ہونی چاہیے کہ وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، اس کے لیے باقاعدہ اس کے سامنے یعنی کوئی چیز پڑھے، کوئی فن پڑھے، اور جس طرح تعلیم دی جاتی ہے جن اصول و ضوابط کے ساتھ، ان طریقوں پر وہ اس سے کوئی علم حاصل کر رہا ہو، تب جا کر کے وہ شاگرد ہوا اور استاد ہوا۔ اب اگر آپ بازار جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے کسی نے سوال پوچھ لیا،
फोन पर आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया और दो चार बार सवाल पूछ लिया और उसके बाद कौन उनके शागिर्द हैं, जाहिर सी बात है उस्तादी और शागिर्दी का मामला होता नहीं है। आज के जमाने में अगर किसी को शागिर्द कहना, किसी को उस्ताद कहना है, तो दरसे निजामी का जो सिस्टम हो, उस सिस्टम पे उसने पढ़ा हो, या उसी तरीके पर मदरसे से बाहर भी पढ़ा हो तो उस्ताद और शागिर्द हुआ। अगर ऐसा नहीं किसी ने पढ़ा है, सिर्फ पूछा ऊंचा है, इस्तिफादा, एक होता है तलम्मुज और एक होता है इस्तिफादा। किसी से इस्तिफादा करना तलम्मुज नहीं हो गया। तलम्मुज एक अलग है, शागिर्दी एक अलग चीज है और इस्तिफादा एक अलग चीज है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई किसी का शागिर्द हो भी, मान लेते हैं किसी का कोई शागिर्द हो भी, तो शागिर्द हो जाने की वजह से उसके मनहज पे होना तो जरूरी नहीं है। आप सलफ में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों से इल्म हासिल किया, लेकिन बाद में खुद आदमी ने अपने उस्ताद से बरात जाहिर कर ली, उस्ताद ने शागिर्द से बरात जाहिर कर ली। किसी ने कोई फन किसी से हासिल किया है, यानी कि मान लीजिए कि वो लुगत का फन है, जबान का फन है। अब जबान का फन किसी ने मान लीजिए शीई से हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो शीई का शागिर्द होने की वजह से वो शिया नहीं हो गया, या उसमें वो अकीदे का वो ताल्लुक नहीं बन गया। अरे भाई, तो वासिल बिन अता जो है, वासिल बिन अता हसन बसरी के शागिर्द है, हसन बसरी के शागिर्द है वासिल बिन अता, और मुतजिला का इमाम है वो। वासिल बिन अता नहीं, आप शाबान भाई की बात की मैं तायीद कर रहा था कि वासिल बिन अता जो मुतज़लियों का इमाम है वो हसन बसरी का शागिर्द है। बल्कि उन लोगों को मुतज़ली कहा इसीलिए गया क्योंकि उन्होंने हसन बसरी के दर्स से एतजाल कर लिया, अलग हो गए। तो इस तरह से तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो एक जमाने में थे शागिर्द, बाद में जब उन्हें गुमराही आ गई तो वो अलग हो गए और उनके असातिज़ा ने भी बरात के इज़हार कर दिया। जी शाबान भाई कंटिन्यू करें। बस यही बात कह रहा था, तो वाज़ेह करने जी का जी। मसला नहीं।